قوم کی نظروں سے دور۔ کسی سپاہی کی بہادری کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک سالار کھانے کے بعد کی محفل میں کسی معرکے کی باتیں کر رہا تھا۔ ایک سپاہی کی بہادری کا ذکر آ گیا۔ سلطان ایوبی نے کہا، لیکن تاریخ میں نام آئے گا تو وہ آپ کا اور میرا ہوگا۔ تاریخ لکھنے والوں کی یہ بے انصافی ہے کہ وہ بادشاہوں، سلطانوں اور سالاروں سے نیچے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن فتح کا سہرا ہمیشہ سپاہیوں کے سر ہوتا ہے۔ ہمارے چھاپہ مار جانباز دشمن کے پاس جا کر ان کے دوست بن جائیں تو ہم ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ معرکوں میں سپاہی لڑنے کے بجائے اپنی جان کی فکر زیادہ کریں تو آپ فتح کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ حق یہ ہے کہ تاریخ میں ہمارے ان سپاہیوں کا ذکر ضرور آئے جو اکیلے اکیلے 10 کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دیتے۔ یہ سپاہی جب کبھی ہاریں گے تو میری اور آپ کی نالائقی کی وجہ سے ہاریں گے، یا انہیں وہ غدار اور ایمان فروش شکست دیں گے جو ہماری صفوں میں موجود ہیں۔ خدا نے ہمیں کس گناہ کی سزا دی ہے؟ ہم میں غدار پیدا کر دیے ہیں۔ محفل میں کسی نے جھنجھلا کر کہا، میں عالم نہیں کہ اس سوال کا جواب دے سکوں۔ سلطان ایوبی نے کہا، شاید خدائے ذوالجلال نے غداروں کی صورت میں ہم پر یہ خطرہ مستقل طور پر سوار کر دیا ہے کہ ہم ہر لمحہ چوکس اور چوکنے رہیں اور ایک کے بعد دوسری فتح حاصل کرتے کرتے مغرور نہ ہو جائیں۔ خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ میں ڈرتا ہوں کہ ایمان فروشی کسی دور میں اسلام کے وقار کو لے ڈوبے گی۔ آپ صلیبیوں کے اس عزم سے بے خبر تو نہیں کہ ان کی جنگ آپ کے نہیں، اسلام کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک صلیب زندہ ہے، چاند ستارے کے پرچم کے خلاف برسر پیکار رہے گی۔ وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے یہی عزم ورثے کے طور پر چھوڑ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ان سپاہیوں کے کارنامے قلم بند کر لیں جو شمالی مصر کے صحراؤں میں بھی لڑے اور ہمات کی برف پوش وادیوں میں بھی۔ ان چھاپہ ماروں کے بھی تذکرے قلم بند کر لیں جو دشمن کی صفوں کے عقب میں چلے جاتے ہیں اور اتنی تباہی مچاتے ہیں جو پوری فوج بھی نہیں مچا سکتی۔ ان میں سے کتنے زندہ واپس آتے ہیں؟ 10 میں سے 1، وہ بھی زخمی۔ ہاں سلطان محترم، سالار نے کہا، یہ ایک قیمتی ورثہ ہے جو ہم آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑیں گے تو یہ شجاعت کی روایات سے زندہ رہتی ہے۔ تم شاید نہیں جانتے کہ ہمارے بعض سپاہی ملک سے دور، قوم کی نظروں سے دور ایسی جنگ لڑتے ہیں جن کا انہیں ہماری طرف سے حکم ہی نہیں ملتا۔ سلطان ایوبی نے کہا، ان لوگوں پر اپنے مذہب کے وقار کا جنون سوار ہوتا ہے۔ ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، کوئی ذات نہیں ہوتی۔ وہ دشمن کے قبضے میں ہوتے ہیں تو بھی سرکش اور آزاد رہتے ہیں۔ قوم کو جب فتح حاصل ہوتی ہے تو قوم ان سے ناواقف رہتی ہے۔ جو پردوں کے پیچھے عجیب و غریب طریقوں سے جنگ لڑتے اور قوم کا نام روشن کرتے ہیں۔ اس دور کی غیر مطبوعہ تحریروں میں ایسے ہی چند ایک سپاہیوں کا ذکر ملتا ہے جن کا ذکر سلطان ایوبی کر رہا تھا۔ ایک کا نام عمر درویش تھا۔ وہ سوڈانی مسلمان تھا۔ اس سلسلے کی کہانیوں میں جو آپ کو سنائی جا چکی ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ سلطان ایوبی کے بھائی تقی الدین نے سوڈان پر فوج کشی کی تھی، مگر دشمن کے دھوکے میں آ کر سوڈان کے صحرا میں اتنی دور نکل گیا جہاں تک رسد کا سلسلہ قائم رکھنا ممکن نہیں رہا تھا۔ دشمن نے رسد کے راستے روک لیے اور تقی الدین کی فوج کو صحرا میں بکھیر کر جمعیت اور مرکزیت ختم کر دی تھی۔ اسلامی فوج کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ پیش قدمی کی تو امید ہی ختم ہو گئی تھی، پسپائی بھی ممکن نہیں رہی تھی۔ جنگی قیدی بہت ہوئے تھے جن میں تقی الدین کے 2-3 نائب سالار اور کمانڈر بھی تھے۔ ان قیدیوں میں مصریوں اور بغدادیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ان میں کچھ سوڈانی مسلمان بھی تھے۔ سلطان ایوبی نے اپنی جنگی سوجھ بوجھ اور غیر معمولی فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے
تقی الدین کی بکھری ہوئی فوج کو سوڈان سے نکالا تھا۔ اس کے بعد اس نے سوڈانیوں کے پاس ایک پیغام کے ساتھ ایلچی بھیجے تھے کہ جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ سوڈانیوں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کا کوئی قیدی سلطان ایوبی کی فوج کے پاس نہیں تھا۔ سوڈانیوں نے جنگی قیدیوں کے عوض مصر کے کچھ علاقے کا مطالبہ کیا تھا۔ سلطان ایوبی نے جواب دیا تھا، تم مجھے، میری بیوی اور میرے بچوں کو سولی پر کھڑا دو، میں تمہیں سلطنت اسلامیہ کی 1 انچ جگہ نہیں دوں گا۔ میرے سپاہی غیرت والے ہیں، اپنی قوم کے وقار کے لیے جانیں قربان کرنا جانتے ہیں۔ اس کے بعد سوڈانی حکومت نے مصر پر حبشیوں سے حملہ کرایا تھا، جن میں سے کوئی ایک بھی واپس نہیں جا سکا تھا۔ جو زندہ رہے وہ قید میں ڈال دیے گئے۔ توقع تو تھی کہ سوڈانی ان کی رہائی کا مطالبہ کریں، لیکن انہوں نے کوئی ایلچی نہ بھیجا۔ وہ ان حبشیوں کو دھوکے میں مصر میں لائے تھے، یہ ان کی باقاعدہ فوج نہیں تھی۔ سلطان ایوبی نے ان حبشی قیدیوں کی مزدور فوج بنا لی تھی۔ مصر میں ان سے کھدائی، بار برداری اور اس قسم کے دوسرے کام لیے جاتے تھے۔ سوڈان والے سلطان ایوبی کی فوج کے جنگی قیدیوں کو دراصل اس وجہ سے نہیں چھوڑ رہے تھے کہ انہیں وہ سوڈانی فوج میں شامل ہو جانے کی ترغیب دے رہے تھے۔ سوڈانیوں کے پاس صلیبی مشیر تھے، وہی سوڈانیوں کو سلطان ایوبی کے خلاف استعمال کر رہے تھے۔ یہ منصوبہ انہی کا تھا کہ مصری فوج کے قیدیوں کو بہلا پھسلا کر سوڈانی فوج میں شامل کر لیا جائے۔ تاریخ اور اس دور کی تحریروں میں یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ انہوں نے کتنے مسلمان سپاہیوں کو اپنی فوج میں شامل کر لیا تھا۔ البتہ یہ شہادت مل گئی تھی کہ سوڈانیوں کا پیار اور محبت کا اور اچھے سلوک کا حربہ جس پر بھی ناکام ثابت ہوا، اسے انہوں نے بے رحمی سے اذیتیں دیں اور تڑپا تڑپا کر مارا۔ ان قیدیوں میں اسحاق نام کا ایک عہدیدار تھا جو سلطان ایوبی کی فوج کے کسی دستے کا کمانڈر تھا۔ وہ سوڈان کا رہنے والا تھا اور نوجوانی میں مصری فوج میں شامل ہوا تھا۔ سوڈان کے ایک پہاڑی علاقے میں وہاں کے مسلمان آباد تھے، جن کی تعداد 4-5 ہزار کی درمیان تھی۔ ان کے مختلف قبیلے تھے، لیکن اسلام نے ان میں اتحاد پیدا کر رکھا تھا۔ تمام قبیلوں کے سرداروں نے ایک کمیٹی سی بنا رکھی تھی۔ تمام قبیلے اس کے احکام اور فیصلوں کی پابندی کرتے تھے۔ ان لوگوں نے روایت بنا رکھی تھی کہ مصری فوج میں بھرتی ہو جاتے تھے، سوڈانی فوج میں شمولیت سے گریز کرتے تھے۔ وہ جنگجو بھی تھے اور خونخوار بھی، تیر اندازی کے ماہر تھے۔ سوڈانی فوج اور حکومت نے انہیں بہت لالچ دیے تھے، انہیں جنگ کے ذریعے ختم کرنے کی دھمکی بھی دی تھی، لیکن ان مسلمان قبائل کو پہاڑیوں کا فائدہ حاصل تھا۔ 2 بار ان پر سوڈانی فوج نے حملہ کیا، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے چٹانوں کی چوٹیوں سے وہ تیر برسائے کہ سوڈانیوں کے گھوڑے تیر کھا کر اپنے پیادہ سپاہیوں کو کچلتے بھاگ گئے۔ تقی الدین کی جنگی لغزش سے سوڈان والوں کے ہاتھوں جہاں مصر کی بہت سی فوج قید ہو گئی تھی، وہاں ایک کمانڈر اسحاق بھی تھا۔ اپنے قبیلوں پر اس کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ جنگی قید میں سوڈانیوں نے اسے کہا کہ اگر وہ اپنے مسلمان قبیلوں کو سوڈان کی فوج میں شامل ہونے پر راضی کر لے تو اسے نہ صرف رہا کر دیا جائے گا، بلکہ جس پہاڑی علاقے میں مسلمان آباد ہیں، ان تمام علاقے کی الگ ریاست بنا کر اسے اس کا امیر یا سلطان بنا دیا جائے گا۔ میں اس ریاست کا پہلے ہی سلطان ہوں، اسحاق نے جواب دیا۔ یہ ہماری آزاد ریاست ہے، وہ سوڈان کا علاقہ ہے۔ اسے کہا گیا، ہم کسی بھی روز وہاں کے لوگوں کو قید کر لیں گے یا تباہ کر دیں گے، تم پہلے اس علاقے پر قبضہ کرو۔ اسحاق نے کہا، وہاں کے مسلمانوں کو تہ طیغ کرو، تم انہیں اپنی فوج میں شامل نہیں کر سکو گے۔ اس علاقے میں اپنا جھنڈا لے جا کر دکھا دو، پھر میں انہیں تمہاری فوج میں شامل ہونے پر راضی کر لوں گا۔ اسحاق کو قید خانے میں رکھنے کے بجائے ایک خوشنما کمرے میں رکھا گیا جو کسی شہزادے کا محل معلوم ہوتا تھا۔ ایک سوڈانی سالار نے اسے اس کمرے میں داخل کر کے اپنی تلوار دونوں ہاتھوں میں لے کر اور 2 زانو ہو کر اسے پیش کی اور کہا،
ہم آپ جیسے جنگجو کی دل سے قدر کرتے ہیں، آپ ہمارے قیدی نہیں مہمان ہیں۔ میں آپ کی تلوار قبول نہیں کروں گا۔ اسحاق نے کہا، میں مہمان نہیں قیدی ہوں، میں نے شکست کھائی ہے، میں آپ کی تلوار اسی طرح لوں گا جس طرح آپ نے مجھ سے لی ہے۔ تلوار تلوار کے زور سے لی جاتی ہے، مگر ہم آپ کے دشمن نہیں۔ سوڈانی سالار نے کہا، میں آپ کا دشمن ہوں۔ اسحاق نے مسکرا کر کہا، تلواروں کا تبادلہ اتنے خوبصورت کمرے میں نہیں، میدان جنگ میں ہوا کرتا ہے۔ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری اتنی عزت کی۔ ہم اس سے زیادہ عزت کریں گے۔ سالار نے کہا، آپ کی مسند خرطوم کے تخت کے ساتھ رکھی جائے گی، اور روز محشر میری مسند دوزخ کے تہ خانے میں رکھی جائے گی۔ اسحاق نے کہا، کیونکہ میں نے دنیا میں مسند تخت کے ساتھ رکھی تھی۔ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، مگر مسلمان آخرت کی بات کیا کرتے ہیں۔ جب ہم سب اپنے اعمال نامے خدا کے حضور پیش کریں گے۔ اسحاق نے کہا، مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے بعد کون آئے گا اور کیا تحفہ لائے گا؟ سوڈانی سالار نے مسکرا کر کہا، اب کوئی بھی آئے مجھے کیا، میں سپاہی ہوں، آپ بھی سپاہی ہیں۔ میں نے آپ کی سپاہیانہ شان کو خراج عقیدت پیش کیا تھا، آپ نے میرا دل توڑ دیا۔ آپ نے میری سپاہیانہ شان دیکھی ہی کب ہے؟ اسحاق نے کہا، مجھے توڑنے کا موقع ملا ہی نہیں۔ میرا دستہ صحرا کے ایک ایسے حصے میں جا پھنسا جہاں پانی کی بوند نظر نہیں آتی تھی۔ 3-4 دنوں میں صحرا نے میرے پیادوں، سواروں اور گھوڑوں کو ہڈیوں میں بدل دیا۔ سپاہی اور سوار زبانیں باہر نکالے پانی ڈھونڈنے لگے۔ آپ کے ایک دستے نے حملہ کر دیا اور ہم پکڑے گئے۔ ہمیں صحرا نے شکست دی ہے۔ آپ نے میری تلوار کے جوہر کہاں دیکھے ہیں کہ مجھے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ بہادر ہیں۔ سالار نے کہا، سنی سنائی پر یقین نہ کریں۔ اسحاق نے کہا، کل صبح ایک تلوار مجھے دیں، ایک آپ لیں اور میرے مقابلے میں آئیں۔ مجھے امید ہے کہ میں آپ کی تلوار قبول کر لوں گا، مگر اس وقت آپ زندہ نہیں ہوں گے۔ سالار کچھ اور کہنے لگا تھا کہ اسحاق نے کہا، غور سے سن لو محترم سالار، مجھے تم لوگ کل جو قید خانے میں ڈال دو گے ابھی ڈال دو۔ میں اتنی خوبصورت قید سے مخمور ہو کر اپنا ایمان نہیں بیچوں گا۔ قید خانے کی غلاظت کے بجائے آپ اس دل نشین ماحول میں بہتر طریقے سے سوچ سکیں گے۔ سالار نے کہا، میں امید رکھوں گا کہ آپ کے سامنے جو شرط پیش کی گئی ہے اس پر آپ غور کریں گے۔ مجھے ایک سپاہی بھائی سمجھ کر میرا یہ مشورہ قبول کر لیں کہ اپنا مستقبل تاریک نہ کریں۔ خدا نے آپ کی قسمت میں بادشاہی لکھتی ہے، اس پر لکیر نہ پھیریں۔ میرے خدا نے میری قسمت میں جو کچھ لکھا ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اسحاق نے کہا، اور تمہارے خدا نے جو کچھ لکھا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں۔ تم جاؤ، مجھے سوچنے دو۔ سالار چلا گیا تو کھانا آ گیا۔ کھانا لانے والی 3 لڑکیاں تھیں، جوان اور بہت ہی خوبصورت۔ وہ نیم عریاں بھی تھیں، کھانے کی اقسام ایسی جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھیں۔ کھانے کے ساتھ خوشنما صحرائیوں میں شراب بھی تھی۔ اسحاق نے ضرورت کے مطابق کھایا اور پانی پی لیا۔ دسترخوان سمیٹ لیا گیا اور ایک لڑکی اس کے پاس آ گئی۔ اسحاق اسے دیکھتا رہا اور اس کی ہنسی نکل گئی جس میں طنز تھی۔ کیا آپ نے مجھے پسند نہیں کیا؟ لڑکی نے پوچھا۔ میں نے تم جیسی بدصورت لڑکی پہلی بار دیکھی ہے، اسحاق نے کہا۔ لڑکی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ تو بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اسحاق نے اس کی حیرت بھانپتے ہوئے کہا، حسن حیا میں ہوتی ہے۔ عورت عریاں ہو جائے تو اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ عریانی نے تمہارا طلسم توڑ دیا ہے، میں اب تمہارے قبضے میں نہیں آ سکوں گا۔ کیا آپ نے مجھے دیکھ کر بھی میری ضرورت محسوس نہیں کی؟ لڑکی نے پوچھا۔ میرے جسم کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اسحاق نے کہا۔ میری روح کی ایک ضرورت ہے جو تم پوری نہیں کر سکو گی۔ تم جاؤ، لیکن میرے لیے حکم ہے کہ آپ کے پاس رہوں، لڑکی نے کہا۔
اگر میں نے حکم کے خلاف کوئی کام کیا تو مجھے سزا کے طور پر وحشی حبشیوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ دیکھو لڑکی، اسحاق نے کہا، میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ کچھ اور ہے، میں تمہیں اس کمرے میں نہیں رکھ سکتا۔ اگر تم اس کمرے میں رات بسر کرنے کا حکم لے کے آئی ہو تو یہیں رہو اور میں باہر سو جاؤں گا، یہ بھی میرا جرم ہوگا۔ لڑکی نے کہا، آپ مجھے اس کمرے میں رہنے دیں، مجھ پر رحم کریں۔ لڑکی نے دیکھ لیا تھا کہ یہ شخص پتھر ہے، اس نے اسحاق کی منت سماجت شروع کر دی۔ تمہارا کام کیا ہے؟ اسحاق نے پوچھا، کس مقصد کے لیے تمہیں میرے پاس بھیجا گیا ہے؟ مجھے اپنا مقصد بتا دو تو اس کمرے میں رہنے دوں گا۔ میرا کام یہ ہے کہ آپ جیسے مردوں کو موم کروں۔ لڑکی نے جواب دیا، آپ پہلے مرد ہیں جس نے مجھے ٹکرایا ہے۔ میں نے مذہب کے شیدائیوں کو اپنا گرویدہ بنایا اور انہیں سوڈان کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ لڑکی نے پوچھا، کیا واقعی آپ نے مجھے بدصورت سمجھا ہے یا مذاق کیا تھا؟ تم جسے خوشبو کہتی ہو وہ میرے لیے بدبو ہے۔ اسحاق نے کہا، میری نظر میں تم واقعی بدصورت ہو۔ جہاں سونا چاہتی ہو سو جاؤ، پلنگ پر سو جاؤ، میں فرش پر سو جاؤں گا۔ لڑکی فرش پر لیٹ گئی۔ تمہارا نام کیا ہے لڑکی؟ اسحاق نے پوچھا۔ عاشی۔ اور تمہارا مذہب؟ میرا کوئی مذہب نہیں۔ تمہارے ماں باپ کہاں رہتے ہیں؟ معلوم نہیں، لڑکی نے کہا۔ اسحاق پر نیند کا غلبہ ہونے لگا اور ذرا سی دیر میں اس کے خراٹے سنائی دینے لگے۔ اس شخص کے ساتھ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، اس لڑکی نے کہا جس نے رات اسحاق کو اپنا نام عاشی بتایا تھا۔ اس کے سامنے سوڈانی فوج کے اعلیٰ افسر بیٹھے ہوئے تھے۔ عاشی نے کہا، اس شخص کے اندر جذبات نام کی کوئی چیز نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کیسے کیسے پتھر موم کیے ہیں، مگر اس جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے تم نے کوئی کوتاہی کی ہے، ایک افسر نے کہا۔ لڑکی نے پوری تفصیل سنائی کہ اس نے اسحاق کو کیسے کیسے طریقوں سے اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کی، مگر وہ ہنس پڑتا تھا یا اسے خاموشی سے دیکھتا رہتا تھا، ذرا دیر بعد سو جاتا تھا۔ 4-5 دن سوڈانی حکام اسحاق کو اپنے بات پر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ راتوں کو اس پر بڑے بڑے حسین طلسم طاری کرنے کے جتن کیے گئے، مگر اسحاق نے بات یہیں پر ختم کی کہ میں مصر کی فوج کے ایک دستے کا کمانڈر ہوں، مسلمان ہوں اور قیدی ہوں۔ آخر اسے محل سے نکال کر قید خانے میں لے گئے اور ایک تنگ سی کوٹری میں بند کر دیا۔ سلاخوں والے دروازے پر قفل چڑھایا گیا۔ کوٹری میں ایسی بدبو تھی کہ دماغ پھٹا جاتا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ ایک سپاہی دیا لے آیا جو اس نے سلاخوں میں سے اسحاق کو دے دیا۔ اسحاق نے دیا فرش پر رکھا تو اسے کوٹری میں ایک لاش پڑی نظر آئی جو خراب ہو رہی تھی۔ لاش کا منہ کھلا ہوا اور آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ لاش سوج گئی تھی۔ اسحاق نے قید خانے کے سپاہی کو آواز دے کر بلایا اور پوچھا، یہ کس کی لاش ہے؟ تمہارا ہی کوئی دوست ہوگا، سپاہی نے جواب دیا۔ کوئی مصری تھا، جنگ میں پکڑا گیا تھا، اسے بہت اذیتیں دی گئی تھیں، 5-6 دن ہوئے کوٹری میں مر گیا۔ لاش یہاں کیوں پڑی ہے؟ اسحاق نے پوچھا۔ تمہارے لیے، سپاہی نے طنزیہ کہا۔ اسے اٹھا لیا تو تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ سپاہی ہنستا ہوا چلا گیا۔ اسحاق نے دیا اوپر کر کے لاش کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کپڑوں سے اس نے پہچان لیا کہ مصری فوج کا آدمی تھا۔ اسحاق نے کوٹری میں جو بدبو محسوس کی تھی وہ غائب ہو گئی۔ اس نے سوجی ہوئی لاش کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تمہارا جسم گل جائے گا، روح تازہ رہے گی۔ تم نے خدا کی راہ میں جان دی ہے، تم مجھ سے بہتر ہو، تم زندہ ہو، زندہ رہو گے۔ سپاہی ٹھیک کہہ گیا ہے، تم نہ ہوتے تو میں اکیلا رہ جاتا۔ وہ بہت دیر اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور لاش کے پاس لیٹ گیا۔ اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اسے جگایا گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہی سوڈانی سالار کھڑا تھا جس نے اسے تلوار پیش کی تھی۔ سالار نے کہا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو حاضر کروں؟
میں نے تمہارے لہجے کو پہچان لیا ہے۔ اسحاق نے کہا، میں ہارا ہوا ہوں، تم مجھے طعنہ دے سکتے ہو۔ اگر تم واقعی میری کوئی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہو تو میدان جنگ سے تمہیں مصر کے پرچم بھی ملے ہوں گے۔ ایک پرچم لا دو، میں اس لاش پر ڈالنا چاہتا ہوں۔ سالار نے قہقہا لگا کر کہا، کیا تمہارے پرچم کو ہم نے سینے سے لگا رکھا ہوگا؟ ہم نے مصر کے کسی جھنڈے کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس نے سپاہی سے کہا، اسے باہر نکالو اور نیچے لے چلو، لاش یہیں رہنے دو۔ اسحاق کو قید خانے کے تہخانے میں لے گئے۔ وہاں ایسی بدبو تھی جیسے بے شمار لاشیں پڑی ہوں۔ سوڈانی سالار آگے آگے تھا۔ ایک جگہ 6-7 مصری الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کے بازوؤں کے ساتھ وزن بندھا ہوا تھا۔ آگے ایک آدمی کو بہت بڑی سلیب کے ساتھ اس طرح لٹکایا ہوا تھا کہ اس کی ہتھیلیوں میں ایک ایک کیل گڑا ہوا تھا، خون ٹپک رہا تھا۔ ایک جگہ ایک چوڑا اور بہت بڑا پہیا تھا، اس پر ایک آدمی پیٹھ کے بل اس طرح بندھا ہوا تھا کہ ٹخنوں سے زنجیریں بندھی ہوئی تھیں جو فرش میں ٹھونکی گئی تھیں۔ بازو اوپر کر کے پہیے کے ساتھ بندھے تھے۔ ایک آدمی پہیے کو ذرا سا چلاتا تو اس آدمی کے بازو اور ٹانگیں اوپر سے اور نیچے کو کھینچی جاتی تھیں۔ وہ درد سے چیختا تھا۔ اسحاق کو تہخانے میں گھما پھرا کر دکھایا گیا کہ یہاں کیسی کیسی اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ جگہ جگہ خون تھا۔ بعض قیدی قے کرتے تھے اور چند ایک بے ہوش پڑے تھے۔ اذیت کا ہر ایک طریقہ دکھا کر سوڈانی سالار نے اسحاق سے پوچھا، آپ کو جو طریقہ پسند ہو وہ بتا دیں، ہم آپ کو وہاں لے چلتے ہیں۔ اگر آپ اس کے بغیر ہی ہماری بات مان جائیں تو آپ کا ہی بھلا ہوگا۔ جہاں جی چاہے لے چلو، قوم سے غداری نہیں کروں گا۔ اسحاق نے کہا، میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ ہم تم سے کیا کروانا چاہتے ہیں۔ سالار نے کہا، تمہیں کہا گیا تھا کہ تمام مسلمان قبیلوں کو سوڈانی فوج میں لے آؤ، اس کے عوض تمہیں رہا بھی کیا جائے گا اور مسلمان قبیلوں کے علاقے کا امیر بنا دیا جائے گا۔ اب تم اپنا یہ حق کھو بیٹھے ہو۔ اب ہماری شرط یہی ہے، مگر تمہیں یہ انعام دیا جائے گا کہ کوئی اذیت نہیں دی جائے گی اور تمہیں سوڈانی فوج میں اچھا عہدہ دیا جائے گا۔ عہدے کے بجائے مجھے کسی بھی اذیت میں ڈال دو۔ اسحاق نے کہا۔ اسے اس طرح الٹا لٹکایا گیا کہ ٹخنوں سے زنجیریں ڈال کر چھت سے باندھ دیا گیا۔ سالاروں نے سپاہیوں سے کہا، شام تک اسے یہیں رہنے دو، شام کے وقت اسے لاش والی کوٹھری میں پھینک دینا۔ مجھے امید ہے کہ اس کا دماغ صاف ہو جائے گا۔ شام تک وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ہوش میں آیا تو وہ لاش کے پاس پڑا تھا۔ ایک کونے میں تھوڑا سا پانی اور کچھ کھانا رکھا تھا۔ اس نے پانی پیا اور کھانا کھا لیا۔ اس نے لاش سے کہا، میں تمہاری روح کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا، میں جلدی تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ باتیں کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کے وقت اسے پھر جگا لیا گیا اور پہیے کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ سوڈانی سالار موجود تھا۔ اس نے کہا، ہزاروں مسلمان ہمارے ساتھ ہیں، تم شاید پاگل ہو گئے ہو، تم اسلام کے لیے قربانی دے رہے ہو، لیکن صلاح الدین ایوبی اپنی بادشاہی کو آدھی دنیا پر پھیلانے کے لیے تم جیسے پاگلوں کو مروا رہا ہے۔ وہ بدبخت شراب بھی پیتا ہے اور اس نے پریوں جیسی لڑکیوں سے حرم بھر رکھا ہے، اور تم ہو کہ اس کے نام پر مرتے ہو۔ سالار محترم، اسحاق نے کہا، میں تمہیں اپنے مذہب کے امیر اور سلطان کے خلاف جھوٹ بولنے سے روک نہیں سکتا، اور تم مجھے اپنے عقیدے پر جان قربان کرنے سے روک نہیں سکتے۔ میری قوم کے کسی بھی قبیلے کا کوئی ایک بھی مسلمان تمہاری فوج میں شامل نہیں ہوگا۔ مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا۔ تم شاید نہیں جانتے کہ عرب میں مسلمان کا خون بہا رہا ہے۔ سوڈانی سالار نے کہا، صلیبی فلسطین میں بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تمام امیروں اور مسلمان حکمرانوں نے صلاح الدین کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ انہوں نے کر دی ہوگی۔ اسحاق نے کہا، میں نہیں کروں گا۔ جنہوں نے بغاوت کی ہے وہ اس دنیا میں بھی سزا بھگتیں گے
اگلے جہان میں بھی تم اپنا وقت ضائع نہ کرو، میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو کرو، اور کسی دوسرے سوڈانی مسلمان کو پکڑ لو، شاید وہ تمہارا کام کر دے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم صرف اشارہ کر دو تو تمام مسلمان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سالار نے کہا، ہم تم سے یہ کام مفت نہیں کروانا چاہتے، تمہاری قسمت بدل دیں گے۔ میں آخری بار کہتا ہوں کہ اپنی قوم کو بیچوں گا نہیں۔ اسحاق نے کہا، وہ پہیے کے ساتھ بندھا ہوا تھا، نیچے ٹخنے فرش کے ساتھ، اوپر کلائیاں پہیے کے ساتھ، 3-4 حبشی اس لمبے کھمبے کے ساتھ کھڑے تھے جسے دھکیلنے سے پہیہ حرکت میں آتا تھا۔ سوڈانی سالار نے اشارہ کیا تو حبشیوں نے کھمبے کو ایک قدم ڈھکیلا، رہٹ کی طرح پہیہ چلا۔ اسحاق کا جسم اوپر اور نیچے کو کھینچنے لگا، اس کے بازو کندھوں سے اور ٹانگیں کولہوں سے الگ ہونے لگے، اس کے جسم سے پسینہ اس طرح پھوٹا جیسے کسی نے اس پر پانی انڈیل دیا ہو۔ اب سوچو اور جواب دو۔ اس کے کانوں میں سوڈانی سالار کی آواز پڑی، ایمان نہیں بیچوں گا۔ اسحاق نے کراہتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ پہیہ اور آگے چلا گیا، اس کی کھال پھٹنے لگی۔ اب اچھی طرح سوچ سکو گے، میری لاش بھی یہی جواب دے گی، اپنا ایمان نہیں بیچوں گا۔ اسحاق نے یہ الفاظ بڑی مشکل سے منہ سے نکالے۔ اسے کچھ دیر یہی رہنے دو، سالار نے حکم دیا، مان جائے گا۔ اسحاق نے قرآن کی آیات کا ورد شروع کر دیا۔ سالار چلا گیا۔ اسحاق کے جسم کی جوڑ کھل رہے تھے، کھال جیسے اتاری جا رہی تھی، اس کا منہ آسمان کی طرف تھا۔ اس نے تصور میں خدا کو اپنے سامنے رکھا اور کہا، خداوند دو عالم، میں گنہگار ہوں تو مجھے اور زیادہ سزا دو، میں آپ کی راہ میں سچا ہوں تو مجھے سکون عطا کرو، میں آپ کے حضور شرمسار نہیں ہونا چاہتا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے آیات کا ورد شروع کر دیا۔ تم چیختے کیوں نہیں؟ اس کے پاس قید خانے کا جو سپاہی کھڑا تھا اس نے کہا، زور زور سے چیخو، اس سے تکلیف ذرا کم ہو جاتی ہے۔ میں تکلیف میں نہیں ہوں، اسحاق نے کہا، پہیہ اور آگے کر دو۔ قید خانے کے سپاہی درندے تھے۔ اس سپاہی نے حبشیوں سے کہا کہ پہیہ ذرا اور چلائیں۔ حبشیوں نے دھکا لگایا تو پہیہ اور آگے چلا گیا۔ اسحاق کے جسم سے کڑاک کڑاک کی آوازیں نکلیں۔ ایک اور سپاہی دوڑتا آیا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ پہیہ چلاؤ؟ یہ مر جائے گا، اسے ابھی زندہ رکھنا ہے۔ پہیہ ذرا نیچے کر دیا گیا۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ سپاہی نے اپنے ساتھی سے کہا، تم ہوش میں ہو؟ سپاہی نے اسحاق سے پوچھا، تم کیا بول رہے ہو؟ بے ہوشی میں بول رہا ہے، دوسرے نے کہا، تم نے چکر جہاں تک پہنچا دیا تھا وہاں انسان مر جاتا ہے، یہ ہوش میں نہیں ہو سکتا۔ میں ہوش میں ہوں دوستوں، اسحاق کی نحیف آواز سنائی دی، میں اپنے خدا کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ دونوں سپاہیوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ ایک نے کہا، یہ اتنا طاقتور تو نہیں لگتا، اس حالت میں تو بھینسوں جیسے وحشی حبشی بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہ کوئی عالم ہوگا، اس کے پاس خدا کی طاقت ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، اسحاق نے کہا، میرے پاس خدا کی طاقت ہے، میں خدا کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ پہیے کو پورا چکر دے کر دیکھو، میرے جسم 2 حصوں میں کٹ جائے، دونوں حصوں سے یہی آواز آئے گی جو تم سن رہے ہو۔ وہ گوار سپاہی تھے، توہم پرستی ان کا مذہب تھا، وہ مسلمان نہیں تھے، پیروں فقیروں اور مجذوبوں کو خدا سمجھتے تھے، بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اس پہیے کو جسے چکر شکنجہ کہتے تھے وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کے ساتھ بندھا ہوا انسان پہیے کی ذرا سی حرکت پر چیخ اٹھتا اور ہر بات مان لیتا تھا، ذرا مزید حرکت سے بے ہوش ہوتا اور کچھ دیر بعد مر جاتا تھا۔ لیکن اسحاق پہیے کی آخری نشان تک زندہ ہی نہ رہا بلکہ ہوش میں رہا۔ سپاہی جان گئے کہ یہ آدمی عام قسم کا انسان نہیں۔ تم آسمانوں کا حال جانتے ہو؟ ایک سپاہی نے پوچھا۔ میرا خدا جانتا ہے، اسحاق نے جواب دیا۔
تمہارا خدا کہاں ہے؟ میرے دل میں اسحاق نے جواب دیا، وہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتا، ہم غریب لوگ ہیں۔ ایک سپاہی نے کہا، یہاں تم جیسے انسانوں کی ہڈیاں توڑ کر بال بچوں کو روٹی کھلاتے ہیں، تم ہماری قسمت بدل سکتے ہو؟ باہر جا کر اسحاق نے کہا، میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں وہ تمہیں بتا دوں گا، تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ ہم پہیا نیچے کر دیتے ہیں، ایک سپاہی نے کہا، سالار کو آتا دیکھیں گے تو اوپر کر دیں گے۔ نہیں، اسحاق نے کہا، میں تمہیں یہ بددیانتی نہیں کرنے دوں گا، یہی میری طاقت ہے، اسے ہم ایمان کہتے ہیں۔ ہم تمہاری مدد کریں گے، ایک سپاہی نے کہا، جب کہو گے جو کہو گے ہم کریں گے، اگر ہو سکا تو تمہیں قید خانے سے نکال دیں گے۔ سالار آ گیا۔ کیوں بھائی؟ اس نے اسحاق سے پوچھا، ہوش میں ہو؟ میرے اللہ نے مجھے بے ہوش ہونے نہیں دیا، اسحاق نے جواب دیا۔ سالار کے اشارے پر پہیا اور آگے چلا گیا۔ اسحاق نے صاف طور پر محسوس کیا کہ اس کا جسم دو حصوں میں کٹ گیا ہے اور اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس نے کراہتی ہوئی آواز میں کلام پاک کا ورد اور زیادہ بلند آواز سے شروع کر دیا۔ پہیا اور آگے چلا گیا۔ اس کے جسم سے ایسی آوازیں آئیں جیسے جوڑ ٹوٹ رہے ہوں۔ خوش نہ ہو کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، سوڈانی سالار نے کہا، تم زندہ رہو گے اور تمہارے ساتھ ہر روز یہی سلوک ہوگا۔ ہم تمہاری جان لے کر تمہیں اذیت سے آزاد نہیں کرنا چاہتے۔ اسحاق نے کوئی جواب نہ دیا، اس نے ورد جاری رکھا۔ سالار کے اشارے پر پہیا ذرا نیچے کر دیا گیا۔ سالار کے ساتھ فوج کا ایک اور افسر تھا۔ سالار اسے الگ لے گیا اور کہا، بہت سخت جان معلوم ہوتا ہے، اتنی دیر میں یہ بے ہوش بھی نہیں ہوا، ہم نے زیادتی کی تو مر جائے گا، اسے ابھی زندہ رکھنا ہے۔ میں نے ایک اور طریقہ سوچا ہے، معلوم ہوا ہے کہ اس کی ایک بیٹی کی عمر 14-15 سال ہے اور اس کی بیوی بھی ہے۔ ان دونوں کو یہ دھوکہ دے کر یہاں بلایا جائے کہ یہ شخص قید خانے میں ہے اور مر رہا ہے، تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ اسے دیکھ جاؤ، اور اگر یہ مر گیا تو اس کی لاش لے جاؤ۔ ہاں، دوسرے افسر نے کہا، دھوکے سے ہی بلانا پڑے گا، ورنہ وہاں کے مسلمان ہمارے کسی آدمی کو اپنے علاقے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ان دونوں کو بلا کر اس کے سامنے ننگا کر کے کھڑا کر دیں گے۔ سالار نے کہا، پھر اسے کہیں گے کہ ہماری شرط مان لو، ورنہ تمہاری کمسن بیٹی اور بیوی کو تمہارے سامنے بے آبرو کیا جائے گا۔ دونوں سپاہی جو سالار کی غیر حاضری میں اسحاق کے ساتھ باتیں کرتے رہتے تھے، قریب کھڑے سن رہے تھے۔ سالار نے انہی میں سے ایک کو بھیج کر فوج کے کمانڈر کو بلایا، اسے اسحاق کے گاؤں کا راستہ بتا کر پیغام دیا اور یہ بھی بڑی اچھی طرح سمجھا دیا کہ مقصد کیا ہے۔ اسے کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی احترام سے بات کرے اور صلاح الدین ایوبی کی تعریفیں بھی کرے، ورنہ مسلمان اسے زندہ نہیں نکلنے دیں گے۔ کمانڈر اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اسحاق کو چکر شکنجے سے اتار کر اسی کوٹھری میں پھینک دیا گیا جس میں کسی مصری سپاہی کی لاش گل سڑ رہی تھی۔ اسحاق سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، سارے جسم سے درد کی بے رحم ٹسیں اٹھ رہی تھیں، مگر اس نے دھیان خدا کی طرف لگا رکھا تھا۔ اتنے شدید درد کے باوجود وہ اپنے آپ میں سکون محسوس کر رہا تھا۔ اس کی روح میں کوئی درد نہیں تھا، جسمانی درد کے احساس سے وہ بے نیاز ہو چکا تھا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ اسے ایسی ذلت میں ڈالنے کا اہتمام ہو رہا ہے جو اس کی روح کو لہو لہان کر دے گا۔ اس کی کمسن بیٹی اور جوان بیوی کو قید خانے میں لانے کے لیے ایک آدمی چلا گیا تھا۔ وہاں سے اس کا گاؤں جو پہاڑی علاقے میں تھا، گھوڑے پر پورے دن کی مسافت جتنا دور تھا۔ صبح ابھی ابھی طلوع ہوئی۔ سوڈانی سالار اپنے ساتھی افسر کے ساتھ چلا گیا۔ قید خانے میں دونوں سپاہیوں کی ڈیوٹی ختم ہونے والی تھی۔ دن بھر کے لیے دوسرے سپاہی آ رہے تھے۔ ان دونوں سپاہیوں نے آپس میں بات کی اور ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ اسحاق کو برگزیدہ انسان سمجھ رہے تھے،
جس کا تعلق براہ راست کسی غیبی قوت کے ساتھ تھا۔ یہ ان کی برداشت سے باہر تھا کہ اس برگزیدہ شخص کی بیٹی اور بیوی کو قید خانے میں بلا کر ذلیل کیا جائے۔ ایک سپاہی نے اس خطرے کا بھی اظہار کیا کہ اس شخص کی بیٹی اور بیوی کی توہین کی گئی تو سب پر قہر نازل ہوگا۔ ان دونوں کو یہ لالچ بھی تھا کہ باہر جا کر اسحاق ان کی قسمت بدل دے گا۔ ایک سپاہی نے کہا کہ وہ اسحاق کی بیٹی اور بیوی کو یہاں تک نہیں آنے دے گا۔ شام ہو چکی تھی جب پیغام لے جانے والا سوڈانی کمانڈر مسلمانوں کے علاقے میں داخل ہوا۔ پہلے گاؤں میں جا کر اس نے پوچھا کہ اسحاق نام کے ایک سوڈانی مسلمان کا گاؤں کہاں ہے جو مصر کی فوج میں عہدیدار ہے۔ اسحاق کا تمام علاقے پر اثر و رسوخ تھا، اسے ہر کوئی جانتا تھا۔ کمانڈر نے بتایا کہ وہ زخمی حالت میں جنگی قیدی ہوا ہے، دوسرے قیدیوں کی طرح اسے بھی قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا، اس کی حالت بگڑ رہی ہے۔ اس نے خواہش ظاہر کی ہے کہ اسے اس کی بیٹی اور بیوی سے ملایا جائے، میں ان دونوں کو لینے آیا ہوں۔ ایک آدمی ان کے ساتھ ہو گیا۔ وادیوں سے گزرتے کچھ وقت بعد دونوں اسحاق کے گاؤں میں داخل ہوئے، پھر اس کے گھر جا پہنچے۔ اس کے بوڑھے باپ سے ملاقات ہوئی۔ سوڈانی کمانڈر نے جھک کر مصافحہ کیا اور نہایت اچھے انداز سے کہا، آپ کا بیٹا اتنا بہادر ہے کہ ہمارے سالار بھی اسے سلام کرتے ہیں۔ وہ بہادری سے لڑا مگر ریگستان نے اسے پیاسا رکھ کر بے حال کر دیا۔ وہ زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ اس کا علاج اس طرح کیا جا رہا ہے جس طرح سوڈانی سالاروں اور حکمرانوں کا کیا جاتا ہے۔ اتنے اچھے علاج کے باوجود وہ صحت یاب نہیں ہوا۔ اسے بچانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اس نے خواہش ظاہر کی ہے کہ اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم لوگ اس کی اتنی زیادہ عزت کرتے ہو تو اسے میرے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ اسحاق کے باپ نے کہا، ہو سکتا ہے ہمارے جراح اور طبیب اسے ٹھیک کر لیں۔ فارما نروائے سوڈان نے کہا ہے کہ وہ ہمارا مہمان ہے۔ کمانڈر نے جواب دیا، مہمان کو بیماری کی حالت میں رخصت کرنا میزبان کی بے عزتی ہے۔ صحت یاب ہوتے ہی اسے باعزت طریقے سے رخصت کر دیا جائے گا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی بیٹی اور بیوی اس کے پاس رہیں اور اس کی تیمارداری کریں؟ بوڑھے باپ نے پوچھا، اگر یہ دونوں وہاں رہنا چاہیں تو انہیں عزت سے رکھا جائے گا۔ کمانڈر نے کہا، ہمارے ہاں بہادروں کی عزت کی جاتی ہے۔ ہمارے مذہب الگ ہیں لیکن ہم اور آپ سوڈانی ہیں، ہم زمین کا احترام کرتے ہیں۔ اگر اسحاق صلاح الدین ایوبی کا سپاہی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم بھائی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو ہم بہت بڑا جنگجو مانتے ہیں، اس نے صلیبیوں کو گھٹنوں بٹھا دیا ہے۔ پھر تم اسے دشمن کیوں سمجھتے ہو؟ بوڑھے نے پوچھا، تم صلیبیوں کو دوست کیوں سمجھتے ہو؟ محترم بزرگ، کمانڈر نے کہا، اگر میں باتیں کرنے بیٹھ گیا تو یہ میرے فرض میں کوتاہی ہوگی۔ مجھے آپ کی بچی اور آپ کی بہو کو صبح سے پہلے آپ کے بیٹے تک پہنچانا ہے۔ آپ کے بیٹے کی خواہش کی تکمیل ہمارا فرض ہے۔ کیا آپ کی بیٹی اور بہو میرے ساتھ ابھی چلنے کو تیار ہیں؟ پردے کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز آئی، ہم تیار ہیں۔ کوئی مرد ساتھ نہیں جا سکتا؟ بوڑھے نے پوچھا، میں بھی تو اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سفر لمبا ہے، کمانڈر نے کہا، آپ اتنی لمبی گھوڑ سواری برداشت نہیں کر سکیں گے۔ مجھے جو حکم ملا ہے وہ بیٹی اور بیوی کو لانے کا ہے۔ قید خانے کا سپاہی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر گھر گیا۔ بہت جلدی میں اس نے کپڑے بدلے، سر کو اس طرح ڈھانپا کہ چہرہ بھی چھپ گیا۔ اس نے گھوڑے کے لیے چارہ اور پانی گھوڑے کے ساتھ باندھا اور کسی کو بتائے بغیر کہ کہاں جا رہا ہے روانہ ہو گیا۔ اس نے وہ راستہ معلوم کر لیا تھا جو اسحاق کے گاؤں کو جاتا تھا۔ سالار جب پیغام لے جانے والے کمانڈر کو راستہ سمجھا رہا تھا، وہ سپاہی پاس کھڑا سن رہا تھا۔ اس کی دل میں عقیدت تھی۔ آبادی سے نکل کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ کمانڈر اس سے بہت پہلے نکل گیا تھا، اس لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس سے پہلے اسحاق کے گھر پہنچ جاتا۔ سورج بہت اوپر آ چکا تھا۔ اسحاق کے باپ کے پاس 2 گھوڑے تھے۔ اس نے دونوں تیار کیے
اسحاق کی بیٹی اور بیوی جلدی میں تیار ہو کر سوار ہو گئیں۔ گاؤں کے کچھ اور لوگ بھی وہاں آ گئے تھے۔ سب سوڈانی کمانڈر کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے اسحاق کی بیٹی اور بیوی کو کمانڈر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ رات کا سفر تھا، راستے میں کہیں رکنا نہیں تھا۔ دونوں مستورات کے دلوں میں اسحاق کے متعلق جو جذبات تھے ان سے ان کی نیند اڑ گئی۔ ان کے لیے گھوڑے کی سواری کوئی نئی یا مشکل بات نہیں تھی۔ یہاں کے مسلمان اپنے بچوں کو گھوڑ سواری اور تیر اندازی بچپن میں ہی سکھا دیا کرتے تھے۔ تینوں گھوڑے پہاڑی علاقے سے نکل گئے۔ کمانڈر خوش تھا کہ اس نے کامیابی سے دونوں مستورات کو جال میں پھانس لیا تھا۔ اسحاق اس کوٹھری میں بیٹھا تھا جس میں گلی سڑی لاش پڑی تھی۔ یہ لاش اسے پریشان کرنے کے لیے وہاں رکھی گئی تھی، لیکن اسحاق نے اپنے آپ کو جسمانی احساسات سے بیگانہ کر دیا تھا۔ وہ لاش کے ساتھ اس طرح باتیں کرتا تھا جیسے وہ زندہ ہو۔ اسے بدبو کا ذرہ بھی احساس نہیں تھا۔ وہ اب جسم نہیں روح بن گیا تھا۔ سارا دن اسے کوٹھری سے باہر نہ نکالا گیا۔ شام کے بعد بھی اسے کسی نے نہ چھیڑا۔ وہ حیران بھی ہوا کہ اسے کیوں آرام دیا جا رہا ہے۔ شاید سوڈانی سالار اس سے مایوس ہو گیا تھا۔ کمانڈر دونوں مستورات کے ساتھ پہاڑی علاقے سے نکل کر صحرا میں جا رہا تھا۔ وہ ان دونوں کو اسحاق کی بہت اچھی اچھی باتیں سنا رہا تھا۔ دونوں پوری دلچسپی سے سن رہی تھیں۔ سوڈانی سالار اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اپنی بیٹی اور بیوی کی بے عزتی کون برداشت کر سکتا ہے؟ مجھے امید ہے کہ کمانڈر ان دونوں کو لے آئے گا۔ میں اسحاق سے کہوں گا کہ جب تک تم مسلمان قبیلوں کو سوڈانی فوج میں شامل کر کے سوڈان کا وفادار نہیں بنا دیتے، تمہاری بیٹی اور بیوی کو آزاد نہیں کیا جائے گا۔ صبح تک ہمارے کمانڈر کو آ جانا چاہیے، سالار کے ساتھی نے کہا۔ ہو سکتا ہے ذرا پہلے آ جائے، سالار نے کہا۔ آدمی ہوشیار ہے۔ قید خانے کا جو سپاہی کمانڈر کے پیچھے روانہ ہوا تھا ریتیلے ٹیلوں کے علاقے میں سے گزر رہا تھا۔ اس نے آدھے سے زیادہ راستہ طے کر لیا تھا۔ اس رات چاند نہیں تھا۔ صحرا کی فضا رات کو شفاف ہو جاتی ہے۔ ستاروں کی روشنی بھی مسافروں کو راستہ دکھا دیتی ہے۔ سپاہی کو رات کی خاموشی میں کسی کی باتیں سنائی دیں۔ بولنے والا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ ٹیلے گونج پیدا کر رہے تھے۔ سپاہی ایک ٹیلے کی اوٹ میں رک گیا۔ باتیں بلند ہوتی گئیں اور گھوڑوں کے پاس کی آہٹیں بھی سنائی دینے لگیں۔ تھوڑی سی دیر بعد سپاہی نے ٹیلے کی اوٹ سے 3 گھوڑے گزرتے دیکھے۔ اس نے تلوار نکال لی۔ اس وقت بھی کمانڈر اسحاق کی باتیں کر رہا تھا۔ سپاہی کو یقین ہو گیا کہ یہ کمانڈر ہے اور اس کے ساتھ اسحاق کی بیٹی اور بیوی ہے۔ اس نے گھوڑا باہر نکالا اور ان کے پیچھے گیا۔ اس کے گھوڑے کے قدموں کی آواز نے کمانڈر کو چونکا دیا۔ وہ تلوار سونت کر پیچھے کو مڑا، لیکن سپاہی گھوڑے کو ایڑ لگا چکا تھا۔ اس نے دوڑتے گھوڑے سے کمانڈر پر ایسا وار کیا کہ اس کا ایک بازو صاف کاٹ دیا۔ گھوڑا روک کر وہ پیچھے مڑا۔ کمانڈر لڑنے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس نے رحم کے لیے پکارا، لیکن سپاہی نے اس کی گردن پر وار کر کے اسے گھوڑے سے لڑکا دیا۔ دونوں مستورات سن ہو گئیں۔ اسحاق کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا، بھاگو، ڈاکو معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے گھوڑے موڑے۔ سپاہی نے اپنا گھوڑا ان کے راستے میں کر لیا اور کہا، یہاں کوئی ڈاکو نہیں ہے، مجھ سے نہ ڈرو۔ میں نے تمہیں ایک ڈاکو سے بچایا ہے۔ میرے ساتھ اپنے گاؤں چلو۔ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا رہا، تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ میں اکیلا ہوں۔ وہ دونوں حیران و پریشان تھیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ سپاہی نے کمانڈر کے گھوڑے کی لگام اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ دی اور گھوڑے کو بھی ساتھ لے چلا۔ راستے میں اس نے دونوں کو بتایا کہ اسحاق قید خانے میں بند ہے۔ اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان قبیلوں کو سوڈانی فوج میں شامل کر دے۔ اسحاق نہیں مان رہا۔ سپاہی نے ان دونوں کو یہ نہ بتایا کہ اسحاق کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تم دونوں کو اس کے سامنے عریانی کی حالت میں کھڑا کر کے اور تم دونوں کی بے عزتی کی دھمکی دے کر اسحاق کو اپنی بات پر لانے کے لیے بلایا گیا ہے۔ یہ آدمی جسے میں نے قتل کیا ہے تم دونوں کو اسی نیت سے لے جانے آیا تھا۔
میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ تم کون ہو؟ اسحاق کی بیوی نے پوچھا۔ مسلمان ہو؟ میں قید خانے کا سپاہی ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں مسلمان نہیں ہوں۔ پھر تمہیں ہمارے ساتھ کیسے ہمدردی پیدا ہو گئی؟ میں نے سنا تھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر ہوتے ہیں۔ سپاہی نے کہا، تمہارا خاوند پیغمبر معلوم ہوتا ہے۔ اسحاق کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ وہ اس کے خاوند کو کیوں پیغمبر سمجھتا ہے۔ سپاہی نے اصل بات نہ سنائی اور کہا، اب تو میں اسے سچا پیغمبر سمجھتا ہوں۔ وہ قید خانے میں قید ہے، مسلمان ہے، میں مسلمان نہیں ہوں۔ اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کی بیٹی اور بیوی کو بے عزت کرنے کا انتظام کر دیا ہے۔ میرے دل میں خیال آ گیا کہ میں تم دونوں کی عزت کی حفاظت کروں گا۔ میں نے ایسا کام کیا ہے جو میری ہمت سے باہر تھا۔ یہ اسی کی غیبی قوت ہے، میں اسے پیغمبر سمجھتا ہوں۔ سحر کے وقت اسحاق کے گھر کے سامنے 4 گھوڑے رکے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اسحاق کا باپ اسحاق کی بیوی اور بیٹی کو ان کے ساتھ ایک اور آدمی کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اندر جا کر سپاہی نے اسے تمام حالات اور واقعات سنا دیے، لیکن اسے بھی نہ بتایا کہ اسحاق کے ساتھ قید خانے میں کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اسحاق کے باپ نے اسی وقت اپنے قبیلے کے لوگوں کو اطلاع دے دی۔ لوگ جمع ہو گئے۔ سپاہی نے انہیں بتایا کہ اسحاق کو اس شرط پر رہائی دینے کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو سوڈان کی فوج میں شامل کر دے اور تمام مسلمان سوڈان کے وفادار ہو جائیں۔ سپاہیوں نے بتایا کہ اسحاق کہتا ہے کہ مجھے جان سے مار دو، میں اپنی قوم کے ساتھ غداری نہیں کروں گا۔ تمام لوگ بھڑک اٹھے، سوڈان کو بھلا برا کہنے لگے۔ کسی نے کہا، یہاں صلاح الدین ایوبی آئے گا، یہ خدا کی زمین ہے، ہم قید خانے پر حملہ کر کے اسحاق کو رہا کرائیں گے۔ ایک آدمی نے کہا، تمہارے لیے یہ کام آسان نہیں۔ سپاہی نے کہا، تہ خانے میں سے تم کسی کو نہیں نکال سکتے، تم قید خانے کے سپاہی ہو۔ اسحاق کے باپ نے کہا، تم ہماری مدد کر سکتے ہو، میں غریب اور ادنا سپاہی ہوں۔ اس نے کہا، میں آپ کے بیٹے کو پیغمبر سمجھتا ہوں، میں نے اسے کہا تھا کہ میری قسمت بدل دو، اس نے کہا تھا کہ باہر آ کر بدل دوں گا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے میں اس کا مرید ہوتا جا رہا ہوں۔ یہ سب لوگ اس پر جانیں قربان کرنے پر تیار ہیں۔ کیا میری زندگی بھی ایسی ہو سکتی ہے جیسی تمہاری ہے؟ مسلمان ہو جاؤ اور یہیں رہو۔ اسحاق کے باپ نے اسے کہا، ہم لوگ جنت میں رہتے ہیں، یہاں پانی کے چشمے ہیں اور ہرے بھرے درخت ہیں، یہاں کی زمین اتنا اناج دیتی ہے کہ جو کاشتکاری نہیں کرتا وہ بھی بھوکا نہیں رہتا۔ یہ ہمارے اللہ کی شان ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ اور اپنی قسمت بدل لو، ہم لوگ آزاد ہیں۔ یہ پہاڑیاں ہمارا قلعہ ہیں جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ سپاہی نے وہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسحاق کے باپ نے اسے حلقہ بگوش اسلام کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ صبح طلوع ہو چکی تھی۔ سوڈانی سالار بے تابی سے کمانڈر کا انتظار کر رہا تھا، مگر اس کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ سورج اوپر اٹھتا گیا اور سالار بے چین ہوتا گیا۔ وہ سمجھا کہ کمانڈر راستہ بھول گیا ہوگا۔ اس نے ایک اور عہدیدار کو بلایا اور اسے وہی باتیں بتا کر جو اس نے پہلے کمانڈر کو بتائی تھیں روانہ کر دیا۔ اسحاق کوٹری میں بند رہا۔ یہ دن بھی کوٹری میں گزر گیا۔ اس کی کوٹری میں پڑی ہوئی لاش پھٹنے لگی تھی۔ قید خانے کے سنتری جو انسانوں کے جسم توڑنے اور تہ خانے کی بدبو کے عادی تھے، وہ بھی اسحاق کی کوٹری کے قریب آنے سے گریز کرنے لگے۔ بڑی ہی بری بدبو تھی۔ ایک سنتری نے ناک پر ہاتھ رکھ کر اسحاق سے پوچھا، اوئے مردود، تم اس بدبو کو کس طرح برداشت کر رہے ہو؟ یہ لوگ جو کچھ تم سے منوانا چاہتے ہیں مان جاؤ اور یہاں سے رہائی لو، اس مردار کی بدبو سے پاگل ہو جاؤ گے۔ مجھے کوئی بدبو محسوس نہیں ہو رہی۔ اسحاق نے کہا، یہ مردار نہیں شہید ہے، میں رات کو اس کے ساتھ لگ کر سوتا ہوں۔ تم پاگل ہو چکے ہو۔ سنتری نے کہا، لاش کی بدبو کا یہی اثر ہوتا ہے۔ اسحاق کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے لاش کے پاس بیٹھ کر
قرآن کی ایک آیت کا ورد شروع کر دیا۔ یہ رات بھی گزر گئی۔ صبح کے دھندلکے میں جس دوسرے کمانڈر کو سالار نے بھیجا تھا واپس آ گیا۔ ایک تو مسلسل اتنے طویل سفر سے اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، اس کے علاوہ وہ جو کچھ دیکھ آیا تھا اسے بیان کرنے سے اس کی زبان ہکلا رہی تھی۔ اس نے سالار کو بتایا کہ راستے میں کچھ علاقہ ریتیلی ٹیلوں اور گھاٹیوں کا ہے۔ ایک جگہ گدھ مردار کھا رہے تھے۔ اس نے ایک جگہ تلوار پڑی دیکھی، جوتے اور کپڑے بھی دیکھے۔ اس نے گدھوں کو اڑایا تو پتہ چلا کہ وہ کسی انسان کو کھا رہے تھے۔ چہرہ بھی خراب ہو چکا تھا۔ اسے جو چیزیں مثلاً خنجر، چمڑے کا کمر بند وغیرہ ملیں وہ اٹھا کر لے گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ سوڈانی کمانڈر کی لاش تھی۔ اس نے آگے جا کر زمین دیکھی، گھوڑوں کے پاؤں کے نشان تھے۔ یہ کمانڈر پہاڑی علاقے تک گیا، گھوڑوں کے نشان وہاں تک گئے تھے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کمانڈر مستورات کو ساتھ لایا تھا یا نہیں، اور اسے کس نے قتل کیا ہے۔ سوڈانی سالار نے کہا کہ معلوم ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے اس علاقے میں سوڈانیوں نے جاسوس چھوڑ رکھے تھے جو انہی مسلمانوں میں سے تھے۔ ان جاسوسوں کا وہاں اور کوئی بس نہیں چلتا تھا، صرف مخبری کرتے تھے۔ اسحاق کے متعلق انہی لوگوں نے بتایا تھا کہ اس علاقے پر اس کا اثر و رسوخ ہے۔ ہوا بھی ایسے ہی۔ شام کے بعد 2 جاسوس پہنچ گئے۔ انہوں نے سالار کو پوری خبر سنائی کہ کمانڈر اسحاق کی بیوی اور بیٹی کو لے گیا تھا اور قید خانے کے ایک سپاہی نے اسے راستے میں قتل کر دیا اور مستورات کو واپس لے گیا ہے۔ انہوں نے سپاہی کا نام بھی بتایا۔ سالار نے یہ مسئلہ سوڈان کے حکمران کے آگے رکھا۔ اس نے صلیبی مشیروں کو بتایا۔ ان صلیبیوں نے مشورہ دیا کہ خاموش ہو جاؤ، مسلمانوں پر فوج کشی کی حماقت نہ کر بیٹھنا، انہیں کسی اچھے طریقے سے دوست بنانے کی کوشش کرو، زیادہ سے زیادہ یہ کارروائی کرو کہ اس سپاہی کو خفیہ طریقے سے قتل کرا دو تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے ہاتھ ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ اگر اسحاق تمہاری شرط تسلیم نہیں کرتا تو کسی اور سوڈانی مسلمان قیدی کو قائل کرو، اسحاق پر تشدد جاری رکھو۔ اسحاق کو ایک بار پھر تشدد کے شکنجے میں جکڑ لیا گیا۔ اب تو سالار اس سے اپنے کمانڈر کے قتل کا انتقام بھی لینا چاہتا تھا۔ اسے اتنی درندگی کا تختہ مشق بنا دیا گیا جتنا انسانی تصور سے باہر تھا۔ رات کے وقت وہ بے ہوش ہو گیا اور اسے کوٹھری میں پھینک دیا گیا۔ ہوش میں آیا تو کوٹھری میں اندھیرا تھا، باہر ایک مشعل جل رہی تھی۔ اسحاق نے ہاتھ ایک طرف کیا تو ہاتھ کسی کے جسم پر لگا۔ اسے یاد آ گیا کہ یہ وہی لاش ہے جو پہلے دن سے اس کے ساتھ پڑی ہے، مگر اسے ایسے لگا جیسے لاش سانس لے رہی ہو۔ یہ اس کے دماغ کی خرابی ہی ہو سکتی تھی۔ اس کے جسم کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ لاش نے حرکت کی۔ اسحاق نے چونک کر دیکھا، چہرے پر نظر ڈالی۔ یہ لاش نہیں تھی، کوئی زندہ انسان تھا، اور یہ کوٹھری کوئی اور تھی۔ دوسرا آدمی بھی شاید بے ہوش تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آیا اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ اسحاق بڑی مشکل سے اٹھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ عمر درویش، اس آدمی نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ اوہ، عمر درویش، اسحاق نے حیران ہو کر کہا، میں اسحاق ہوں۔ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ عمر درویش بھی صلاح الدین ایوبی کی فوج کے ایک دستے کا کمانڈر تھا۔ وہ بھی انہی مسلمان قبیلوں میں سے تھا جو سوڈانی ہوتے ہوئے سوڈان کی فوج میں بھرتی نہیں ہوتے تھے۔ عمر درویش بھی جنگی قیدی ہو گیا تھا۔ اسحاق کا نام سن کر اٹھ بیٹھا۔ تمہیں کیا کہتے ہیں؟ اسحاق نے پوچھا۔ کہتے ہیں کہ عالم کے روپ میں اپنے علاقے میں جاؤ، عمر درویش نے جواب دیا، اور لوگوں کے دلوں میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف دشمنی پیدا کرو۔ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں طریقے بتائیں گے اور تمہیں شہزادوں کی طرح رکھیں گے، اور جس لڑکی کو پسند کرو گے وہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ عمر نے پوچھا، تم سے کیا منوانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اپنے تمام قبیلوں کو سوڈان کا وفادار بنا دو، اسحاق نے جواب دیا۔
اس کے عوض مجھے مسلمانوں کے علاقے کا امیر بنانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی الگ فوج بنانا چاہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تمہیں بہت تکلیفیں دے رہے ہیں۔ عمر درویش نے کہا، معلوم نہیں ہمیں ایک ہی کوٹری میں کیوں بند کر دیا ہے، شاید اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے مل جاؤ۔ میں نے ایک طریقہ سوچا ہے، اس پر عمل کرنے سے پہلے میں تم سے اجازت لینا چاہتا تھا۔ اچھا ہوا تم مل گئے۔ کیا طریقہ سوچا ہے؟ تم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ لوگ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ عمر درویش نے کہا، ہم اذیتیں کب تک برداشت کریں گے؟ آج نہیں تو کل مر جائیں گے۔ یہاں اور کئی سوڈانی مسلمان قید ہیں، کوئی نہ کوئی ان کے جال میں آ جائے گا۔ میں ڈرتا ہوں کہ ہمارے چند ایک ساتھیوں کو یہ ورغلا کر ہماری قوم میں تفرقہ ڈال دیں گے۔ ایک صورت یہ ہے کہ تم ان کی شرط مان لو، اس بہانے آزاد ہو جاؤ گے اور اپنے علاقے میں جا کر کچھ بھی نہ کرو۔ رات کے اندھیرے میں مصر کو نکل جاؤ، تمہیں زندہ رہنا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں ان کی بات مان لوں گا، یہ مجھے جو سبق پڑھانا چاہتے ہیں وہ پڑھ لوں، ان کا بتایا ہوا بہروپ دھار لوں اور اپنے تمام قبیلوں کو خبردار کر دوں کہ وہ سوڈانیوں کے کسی چکر میں نہ آ جائیں۔ اگر میں ان کا ساتھی بن گیا تو میں تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سوڈانی ہمارے علاقے پر حملہ کر دیں۔ اسحاق نے کہا، ہمارے لوگ اتنی جلدی ہتھیار ڈالنے والے تو نہیں، لیکن فوج کی طاقت اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی۔ فوج آخر فوج ہے، ہمیں قربانی دینی پڑے گی۔ عمر درویش نے کہا، ہم مصر سے چھاپا ماروں کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ فی الحال ضرورت یہ ہے کہ ہم دونوں میں سے ایک آدمی باہر نکل جائے۔ اگر ہم دونوں اکٹھے ان کی شرط مان کر نکل جائیں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ میں یہیں رہوں گا۔ اسحاق نے کہا، تم انہیں دھوکہ دو، اگر ہم نے اکٹھے ان کی بات مان لی تو انہیں شک ہوگا، یہ سمجھ جائیں گے کہ ہم نے رات ایک کوٹھری میں رہ کر کوئی منصوبہ تیار کیا ہے۔ میں سختیاں برداشت کروں گا، تم نکل جاؤ۔ صبح طلوع ہوتے ہی کوٹھری کا دروازہ کھلا۔ ایک سپاہی نے اسحاق کو برچھی چبوئی اور اسے اٹھا کر دھکے دیتا اپنے ساتھ لے گیا۔ کوٹھری کا دروازہ پھر بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سوڈانی فوج کا ایک عہدیدار آیا۔ اس نے سلاخوں میں سے عمر درویش سے پوچھا، اگر تم نے آج انکار کیا تو تصور نہیں کر سکتے کہ تمہارے جسم کا کیا حال ہوگا۔ ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے، تم اس دنیا میں دوزخ دیکھ لو گے، ہر روز مرو گے اور ہر روز جیو گے۔ مجھے کسی اچھی جگہ لے چلو، عمر درویش نے کہا، میرے جسم کو ذرا سا سکون آنے دو، یہاں میں کچھ بھی نہیں سوچ سکتا۔ میں تمہیں جنت میں بٹھا سکتا ہوں، سوڈانی عہدیدار نے کہا، تمہیں جنت کی پریوں میں بٹھا دوں گا، اور اگر وہاں بھی تم نے انکار کیا تو جتنے دن زندہ رہو گے پچھتاتے رہو گے۔ ہمیں رو رو کر کہو گے کہ میں نے تمہاری شرط مان لی ہے، تو بھی ہم تم پر اعتبار نہیں کریں گے۔ وہ کراہ رہا تھا، اس کی آنکھیں پوری طرح کھلتی نہیں تھیں۔ اس نے سرگوشی سی کی، ایسا نہیں ہوگا، مجھے کہیں لے چلو اور بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اسے اسی وقت لے گئے اور ویسے ہی خوشنما کمرے میں جا رکھا جیسا اسحاق کو دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک طبیب آ گیا۔ اس نے اس کے جسم کا معائنہ کر کے اسے دوائیں پلائیں، اسے اعلیٰ قسم کا کھانا کھلایا گیا۔ اس دوران اسی سوڈانی سالار نے جو اسحاق کا جسم توڑتا رہا تھا عمر درویش سے پوچھا، کیا تم نے ہماری ہر بات ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ عمر درویش نے سر ہلا کر رضامندی کا اظہار کیا۔ کھانا کھاتے ہی وہ لیٹا اور گہری نیند سو گیا۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو رات بھی گزر چکی تھی اور اگلا دن آدھا گزر گیا تھا۔ وہ بہت دنوں سے قید خانے کے تہ خانے میں اذیتیں برداشت کر رہا تھا۔ جسم بہت حد تک سوکھ گیا تھا، ہڈیاں دکھ رہی تھیں۔ اتنے نرم و گداز بستر پر اتنی لمبی نیند سے اس کے جسم میں صحت کے آثار نظر آنے لگے۔ اسے دوائیاں دی گئیں اور اسے بادشاہوں والا کھانا کھلایا گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔
اس کے بال ریشمی تھے اور کھلے ہوئے، اس کے کندھے، بازو اور سینے کا کچھ حصہ عریاں تھا۔ عمر درویش فوجی تھا، جنگلوں میں پیدا ہوا اور فوج میں اس کی عمر میدان جنگ میں گزر رہی تھی۔ اس لڑکی کو اس نے خواب سمجھا، لیکن لڑکی نے آگے ہو کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اسے یقین آیا کہ یہ خواب نہیں۔ لڑکی باہر چلی گئی اور طبیب کو بلا لائی۔ طبیب نے اسے دیکھا اور دوائی پلا کر چلا گیا۔ فوراً بعد 2 صلیبی آ گئے۔ وہ سوڈانی زبان روانی سے بولتے تھے، تخریب کاری کے ماہر معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے عمر درویش کو اس مہم کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنے علاقے میں جا کر یہ نہیں بتائے گا کہ وہ قید میں رہا ہے، بلکہ یہ بتائے گا کہ میدان جنگ میں اسے ایک بزرگ ملے تھے جنہوں نے اسے کہا تھا کہ مصری فوج کا سوڈان پر حملہ مصر کے لیے مہنگا ثابت ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ سوڈان کا ساتھ دیں ورنہ تباہ ہو جائیں گے۔ صلیبیوں نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ مجذوب عالم کے بھیس میں مسلمانوں کے دلوں میں صلاح الدین ایوبی اور مصر کی حکومت کے خلاف نفرت پیدا کرے گا۔ عمر درویش خندہ پیشانی سے رضامند ہو گیا۔ اسی وقت اس کی ٹریننگ اور ریہرسل شروع ہو گئی۔ شام کے بعد اس کے آگے لڑکیوں نے کھانا چنا۔ شراب بھی رکھی گئی جو اس نے قبول نہ کی۔ کھانے کے بعد جب لڑکیاں دسترخوان سمیٹ کر لے گئیں تو ایک اور لڑکی شب خوابی کے لباس میں آ گئی۔ اس کا جسم نیم عریاں اور چال ڈھال اشتعال انگیز تھی۔ تم کیوں آئی ہو؟ عمر درویش نے لڑکی سے پوچھا۔ آپ کے لیے، لڑکی نے جواب دیا، میں آپ کے پاس رہوں گی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عاشی، لڑکی نے جواب دیا اور اس کے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ عاشی، عمر درویش نے کہا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تم چلی جاؤ۔ میں حکم لے کر آئی ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ مجھ سے یہ لوگ جو بات منوانا چاہتے تھے وہ میں نے مان لی ہے۔ عمر درویش نے کہا، اب مجھے تم جیسے حسین فریب کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ میں جانتی ہوں، عاشی نے کہا، آپ کے متعلق مجھے سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ میں انعام کے طور پر آئی ہوں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کو میری ضرورت ہے۔ سپاہی جب میدان جنگ سے آتے ہیں تو ان کی روح عورت کی طلبگار ہوتی ہے۔ میں ہارا ہوا سپاہی ہوں، عمر درویش نے کہا، میری روح مر گئی ہے، مجھے اپنے جسم سے نفرت ہو گئی ہے، مجھے اس کی کسی بھی ضرورت کا احساس نہیں رہا۔ قید خانے میں ابلے ہوئے پتے کھاتا رہا تو بھی مطمئن رہا، یہاں اتنے اچھے کھانے کھائے ہیں تو بھی مطمئن ہوں، لیکن خوش نہیں ہوں، میں شکست خوردہ ہوں۔ لڑکی ہنس پڑی جیسے کسی نے جل ترنگ چھیڑ دیا ہو۔ شراب کے 2-4 گھونٹ آپ کو مسرتوں سے مالا مال کر دیں گے، لڑکی نے کہا۔ حلق سے اتر جائے تو مجھے دیکھنا، مجھ میں آپ کو پھولوں کا حسن نظر آئے گا۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، عمر درویش نے کہا۔ ہم عصمتوں سے کھیلا نہیں کرتے، عصمتوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ صرف مسلمان لڑکیوں کی عصمتوں کی حفاظت کرتے ہیں، لڑکی نے کہا۔ میں مسلمان نہیں اور تم عصمت والی بھی نہیں، عمر درویش نے کہا۔ پھر بھی میرا فرض ہے کہ تمہاری عصمت کا خیال رکھوں۔ لڑکی مسلمان ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتی ہو، اپنی قوم کی ہو یا اپنے دشمن کی، مسلمان اگر ایمان کا پکا ہے تو اس کی عصمت کی حفاظت کرے گا۔ تم تمام رات میرے پاس بیٹھی رہو، صبح سب کو بتاتی پھرو گی کہ رات ایک پتھر کے پاس بیٹھ کر گزاری ہے۔ کیا میں خوبصورت نہیں؟ لڑکی نے پوچھا۔ تم جیسی بھی ہو میرے کسی کام کی نہیں، عمر درویش نے کہا۔ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ اگر تم اس ذلیل زندگی سے آزاد ہونا چاہو تو میں تمہیں جان پر کھیل کر یہاں سے نکال لے جاؤں گا اور کسی شریف گھرانے میں آباد کر دوں گا۔ آپ سے پہلے بھی ایک یہاں آیا تھا، عاشی نے کہا۔ وہ بھی آپ کی طرح باتیں کرتا تھا، وہ بھی سوڈانی مسلمان تھا۔ میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتی چونکہ آپ مسلمان ہیں، اس لیے آپ عورت میں دلچسپی نہیں لیتے۔ میں نے مصر کے کئی مسلمان دیکھے ہیں، وہ عورت کو دیکھ کر بھوکے درندے بن جاتے ہیں۔ میں 3 ایسے مصری مسلمان بتا سکتی ہوں جنہیں میں نے اور شراب کی اس صراحی نے غدار بنایا ہے۔ وہ کیسے مسلمان ہیں؟ وہ ایمان فروش ہیں،
عمر درویش نے کہا، تم باتیں کر رہی ہو تو میں تمہارے چہرے پر اور تمہاری آنکھوں میں تمہاری ماں اور تمہارے باپ کی جھلک دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ کہاں ہیں؟ زندہ ہیں؟ معلوم نہیں، عاشی نے کہا۔ آپ سے پہلے جو یہاں آیا تھا اس نے بھی یہی پوچھا تھا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ وہ اسحاق کی بات کر رہی تھی۔ اسحاق کو جب اس کمرے میں لایا گیا تھا تو اسی لڑکی کو اس کے کمرے میں بھیجا گیا تھا۔ اس نے عمر درویش سے کہا، اس سوڈانی مسلمان نے مجھ سے میرے ماں باپ کے متعلق پوچھ کر مجھے پریشان کر دیا تھا۔ ایسا سوال مجھ سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا تھا۔ وہ پہلا آدمی تھا جس نے پوچھا تو میں رات بھر سوچتی رہی کہ میرے ماں باپ کون تھے اور کیسے تھے ضرور، مجھے کچھ یاد آتا تھا اور ذہن کے اندھیرے میں غائب ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ان کی یاد سے دور رکھنے کی کوشش شروع کر دی مگر میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ آج آپ نے ان کی یاد پھر تازہ کر دی ہے۔ میں جب محسوس ہی نہیں کرتی تھی کہ میرے بھی ماں باپ ہوں گے تو میں خوش رہتی تھی۔ آپ سے پہلے آنے والے سوڈانی مسلمان نے میرے اندر ایسے جذبات بیدار کر دیے ہیں کہ میری خوشی پر اب اداسی کا آسیب سوار رہنے لگا ہے۔ تمہارا کوئی بھائی بھی نہیں تھا؟ کچھ بھی یاد نہیں؟ عاشی نے کہا، میں خون کے رشتوں کو سمجھتی ہی نہیں کہ کیا ہوتے ہیں۔ تمہیں نیند آ رہی ہو تو سو جاؤ، عمر درویش نے کہا۔ آپ کو نیند آ رہی ہو تو میں خاموش ہو جاتی ہوں، عاشی نے کہا۔ جی چاہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ باتیں کرتے رہیں، مجھے آپ جیسے آدمی اچھے لگتے ہیں۔ میں جس آدمی کے ساتھ کچھ وقت گزارتی ہوں اس سے مجھے نفرت سی ہو جاتی ہے، مجھے مسکرانا پڑتا ہے۔ وہ سوڈانی مسلمان جو آپ سے پہلے یہاں آیا تھا مجھے ساری عمر یاد رہے گا، جسے اس کمرے میں لایا گیا تھا۔ آپ دوسرے آدمی ہیں جن کی میں ہمیشہ قدر کروں گی۔ آپ نے میرے اندر روح اور جذبات کو بیدار کر دیا ہے۔ آپ مجھے شاید روح کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، دوسرے مجھے جسم کی بھوکی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میں تمہیں آبرو باختہ لڑکی سمجھتا تھا لیکن تم عقل اور فراست کی باتیں کرتی ہو، عمر درویش نے کہا۔ میں حسین اور میٹھا زہر ہوں، عاشی نے کہا۔ پتھروں کو موم کرنے کی مجھے تربیت دی گئی ہے، میں کوئی سیدھی سادھی لڑکی نہیں۔ جابر حکمران کی تلوار اپنے قدموں میں رکھوا سکتی ہوں اور عالموں کے منہ پھیر سکتی ہوں مگر اپنے آپ کو وہ موم سمجھنے لگی ہوں جو ذرا سی حرارت سے پگھل جاتا ہے، کسی پتھر کو نہیں پگھلا سکتا۔ یہ میری باتوں کا اثر نہیں، عمر درویش نے کہا، یہ میرے ایمان کی حرارت ہے جس نے تمہیں پگھلا دیا ہے۔ میں نے تمہارے اندر خون کے رشتے بیدار کر دیے ہیں۔ تم انسان ہو، تم کسی کی بیٹی ہو، تم کسی کی بہن ہو، تم کسی قوم کی آبرو ہو۔ میں تمہیں ہر رنگ میں دیکھ رہا ہوں۔ رات گزرتی جا رہی تھی، نیند کا خمار اور عمر درویش کی باتیں عاشی پر غالب آتی جا رہی تھیں۔ نیند سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وہ پلنگ کی پائنتی بیٹھی ہوئی تھی، وہیں لڑک گئی۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو پلنگ پر اور عمر درویش کو فرش پر سوتے دیکھا۔ اس نے عمر درویش کو جگایا نہیں، اسے دیکھتی رہی۔ اس کے سینے میں ہلچل بپا ہو گئی۔ اس نے اپنے گالوں پر ایسے آنسوؤں کی نمی محسوس کی اور حیران ہوئی کہ اس کے جسم میں آنسو بھی ہیں۔ اس کے آنسو کبھی نہیں نکلے تھے۔ اس نے عمر درویش کے پاس دو زانو ہو کر اس کا ہاتھ اٹھایا اور آنکھوں سے لگایا۔ عمر درویش کی آنکھ کھل گئی، عاشی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ آئی۔ اس نے اسے یہ بھی نہ کہا کہ تمہیں فرش پر نہیں سونا چاہیے تھا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں پانی تھا جس سے عمر درویش نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگا۔ عاشی کمرے سے چلی گئی۔